سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی ایک مریدنی آئی اور اس بی بی نے اپنا بچہ جو ہے آپ کی خدمت میں دیا اور کہا حضرت اسے اپنے پاس رکھ لیجئے اور اسے میرے آقا کا دین بھی سکھائیے، اسے آداب دین بھی سکھائیے اور اس کی اچھی پرورش کیجیے۔ آپ کے مدرسے میں وہ بچہ رہتا تھا، کچھ دن رہا جتنے دن رہا، ایک دن اسے استاد نے پانی بھرنے کے لیے تالاب پہ بھیجا، استاد صاحب نے تالاب پہ پانی بھرنے کے لیے بھیجا تو وہ بچہ وہاں تالاب میں پھسلا اور گر گیا اور فوت ہو گیا اور وہیں پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ اس بی بی کے گھر تشریف لے گئے، اس کے پاس گئے اور اسے صبر کی تلقین والی باتیں، احادیث اور اچھے اچھے اقوال قول سنانے لگے۔ جب اسے سنایا تو اس نے کہا حضور بات کیا ہے، آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی واقعہ ہے تو بتلائیے کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے بڑی نرم نرم باتیں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بی بی اللہ کی رضا پہ صابر ہو جاؤ، تمہارا بیٹا تالاب میں ڈوب کر فوت ہو گیا ہے اور اس کی لاش بھی ہمیں نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے کہا میرا بیٹا فوت نہیں ہوا، میرا بیٹا فوت نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ فوت ہو چکا ہے؟ نہیں جی، مجھے اس تالاب پہ لے چلو جس میں میرا بیٹا ڈوبا ہے۔ جب پانی کے اس حوض پہ لایا گیا اور نشاندہی کی گئی کہ یہاں تیرا بیٹا تھا اور ڈوب گیا تو اس بی بی نے وہیں سے کھڑ کے اس بچے کو آواز لگائی، کھڑے ہو کے بعد آئے میرے بیٹا، تو وہیں سے بچہ پانی کے اندر سے آواز آنے لگی یا امی، آئے میری اماں میں حاضر ہوں۔ تو بی بی نے ہاتھ بڑھایا تو اس بچے کو زندہ نکال دیا، فوت شدہ بچہ زندہ نکل آیا۔ جب بچہ زندہ نکل آ گیا تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ہم حیران رہ گئے کہ بی بی کو اللہ پاک نے کس نے دیا سے؟ بولو یار اس بات پہ جھوم جایا کرو، یہ اس ڈھیلی آواز میں نہ کر، کس نے زندہ کیا؟ اور وسیلہ کون بن گئی؟ بی بی۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہر کام کون کرتا ہے؟ پوتر کون نے دے؟ پیر نے دے؟ اللہ نے دے بھیا، ایک گال سیدھی ہے بھائی، دیندہ اللہ ہے پر وسیلہ نہ دے، پیر ہاتھ چاہتے دے اللہ سے یہاں مہربانی کر چا اللہ مہربانی کر چھوڑے دے۔ تو جناب بی بی نے ہاتھ بڑھایا، بچے کو ساتھ لیتی گھر چلی گئی، حیران رہ گئے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا، میں نے ان کو واقعہ سنایا، میں نے کہا حضور ایسا معاملہ ہو گیا، آپ ان کے مرید تھے، فرمایا ایسا معاملہ ہو گیا، بی بی نے اشارہ کیا، بچہ آ گیا، بچے کو ساتھ لے کے چلی گئی، میں تو حیران رہ گیا یہ ہوا کیسے؟ فرمایا کیا اللہ کی قدرتوں پہ تمہیں انکار ہے؟ فرمایا نہیں انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ کام بڑا عجیب، ویسے ہوتا نہیں نا، اس لیے پتہ چلا اللہ والوں کے پاس وہ کام ہوتے جو نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا جب یہ بی بی آپ نے مراقبہ کیا اور پھر کشف کے ذریعے جانا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانا، فرمایا اس بی بی نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ میں بیٹے کو چھوڑے جا رہی ہوں، میرا بیٹا مجھ تک سالم واپس آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ساتھ اس کا عہد تھا اور وہ اپنے عہد میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پختہ کامل متوکلہ تھی، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کیے ہوئے تھی۔ جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا میرا بیٹا مجھ تک کامل واپس پہنچائے گا، اسے ہلاک نہیں کرے گا، اب میری تو غیر موجودگی میں میرا بیٹا فوت ہو گیا، تو اللہ تعالی نے اپنی بندی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمایا، بچے کو زندہ فرمایا۔ آئیے سونے آقا کا فرمان نہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے تھے جن کے بال اجڑے پھجڑے ہوتے، حالت دیگر گونگ ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن وہ مجاور نہیں ہوتے کہ کڑے پہن لیں اور بہت سے مڑکے پہن لیں اور جی بہت سے گھنگرو پہن کے بابا قصوری پاک کے دربار پہ دڑے مارے، یہ کون سی فقیری؟ یہ فقیری نہیں ہے، یہ گندا کام ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ کڑے پہنے بندہ کہ میں فقیر بن گیا ہوں، یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من سرکار فرمایا پرانگدہ حال ہوتے ہیں، دروازوں پہ جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں سنتا ان کی، لوگوں نے کہا چلے پرے ہو جا تو ہے کون؟ فرمایا ان کی عزت اتنی زیادہ اللہ کے ہاں ہوتی ہے، فرمایا اگر وہ قسم اٹھا لے کسی بات پہ تو فرمایا اللہ تقدیر تو تبدیل کر دیتا ہے پر بندے کی نکلی زبان سے بات نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من
بھائیوں نے جب انہوں نے دیکھا نا کہ اصلاح بھی نہیں مان رہا، اب بات کرو، نے کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، تمہیں پتہ ہونے چاہیے ہم کس کی اولاد ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں، ہمارا بابا بڑا بزرگ ہے، یا دو معنی میں نے آپ کا، یا تو وہ بزرگ بوڑھے ہیں، بوڑھوں کا حیا کرنا چاہیے، توجہ ہے صحیح، ہاں بوڑھوں کا حیا کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں دو وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، ایک تمہارے نابالغوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ان جانوروں کی وجہ سے، اور فرمایا دوسرا رزق تمہارے بزرگوں، بوڑھوں، اما بابا کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہمارا بابا بزرگ ہے، مہربانی کر، فخذ احدنا مکان، ہمیں رکھ لے، اس کو چھوڑ دے۔ فرمایا قال معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے قانون میں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، فرمایا اگر میں ایسا کروں کہ تم میں سے کسی کو رکھ لوں تو انا اذا لظالمون، پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بزرگوں نے فرمایا جب یہ پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ بتلاؤ تم اسے کیسے پتہ چل گیا کہ ہماری شریعت میں یہ فیصلہ ہے، دیکھ جو چوری کرے وہ رکھ لے، اس کو چور کو غلام بنا لے۔ انہوں نے کہا تمہیں جو ہے تو یہ اسے کیسے پتہ چل گیا، وہ تو وہاں مصر کا بادشاہ ہے، وہاں کا قانون اس کے مطابق ہوگا۔ تو وہ بھی ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ یہ بات بابے نے کیسے کر دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہنے لگے، پھر بات عرفی کی کہ ہم نے اس کو پہلے اپنے جب ہم پہنچے تھے تو ہم نے اس کو اپنے واقعات سنائے تھے، تو اس نے پھر ہمارے قانون ہمارے اوپر لاگو کر دیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب پھر جب یہ بھائی اس بات سے بھی مایوس ہو گئے، نہ ہی بابے کی بات بنی اور نہ ہی جناب اور باتیں ہماری جو دلیلیں تھی وہ بھی نہ چلی، تو انہوں نے کہا فلم مستی اسو منہ خلصو نجیا، اللہ نے فرمایا جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، خلصو نجیا، تو وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا، سرگوشی کی، خلصو نجیا، تنہائی میں گئے اور آپس میں سرکشی کی۔ قال کبیرہم، کہو ذرا سبحان اللہ، ان میں سے بڑا بھائی تھا، بعض نے کہا شمعون تھا، بعض نے کہا اس کا نام روبیل تھا، اور یہی وہ بندہ تھا جس نے بھائیوں کو قتل کرنے سے منع کیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو۔ وہی بھائی پھر کہنے لگا، اس نے کہا دیکھو تم نے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور تم بابا کو کس طرح غلط بیانیاں کرتے رہے، تمہارا جھوٹ بھی پکڑا گیا، تم بھیڑیا کو زیب کو لے کے آئے، وہ بھی اس نے بھی آ کے تمہارے خلاف گواہی دی، یہ تو بابے کی رحیمی ہے کہ تمہارے خلاف بد دعا نہیں کی بابا نے، بابا صابر ہو گیا، کیا اب دوبارہ بابے کو اذیت دے کر بد دعا لینا چاہتے ہو؟ تو لہذا میری مان قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، فرمایا کیا تم بابے سے وعدہ کر کے نہیں آئے، بابے کو قسمیں دے کے نہیں، اللہ کے نام کی قسمیں دے کے آئے ہو؟ تو فرمایا من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یوسف کے متعلق بھی تم ایسا کام کر چکے ہو، ایسے کام کر چکے ہو، تم سے تقصیر ہو چکی ہے، لہذا فلن ابرح الارض، میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں، میرے پاس اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بابے کا سامنا کروں۔ گال سمجھایا ذرا میری، کیا کہا انہوں نے کہا فلن ابرح الارض، میرے پاس اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بابا کے سامنے جاؤں، یہاں تو بابے کو باہر نکال دیا جاتا ہے، چلو تو باہر ہوتی ہے، ساری گھر والی تنگ دین دی تیری وجہ تو باہر ہو رہا ہے، تو کتا منجڑے نہیں مان رہا۔ بہت سے بابے آج بھی جناب من غریب خانوں میں یا گلیوں میں یا سڑکوں پہ رلتے پھرتے ہیں، ٹپے ٹپے رہتے ہیں، کبھی اس گھر کبھی اس گھر، کیا ہے زمین بھی اپنی تھی، گھر بھی اپنا تھا، جائیداد بھی اپنی تھی، دی بھی اپنے بیٹے کو اپنا سمجھ کے اپنا پیارا، جب بیٹے کے پاس کچھ آ گیا اس نے کہا بابا بیوی کی جگہ تیری جگہ کی جگہ، تو اس روڈ پہ رہے، تو اپنے بھائیوں کے پاس رہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ صاحبزادے کہنے لگے فلان ابرح الارض، مجھے اب شرم آتی ہے میں بابے کے سامنے کیسے جاؤں، فلان ابرح الارض حتی یأذن لی، میں اس شہر کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو میرا بابا مہربانی فرمائے مجھے گھر بلا لے۔ آیا میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو بابے کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سرکار نے فرمایا اوسط دروازہ بابا ہے، فرمایا بابا جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب ایسے دعا کو قبول فرماتا ہے جیسے کوئی پیغمبر دعا کرے اپنی امت کے لیے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اے خوش نصیب ہو اگر بابا جیندہ ہی ہے، مہربانی کرو اپنے ہوتے بابے دے کوئی مہربانی کہہ دے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نہیں چلوں گا یہاں سے حتیٰ یأذن لی ابی، حتیٰ کہ یا تو میرا بابا خود پیغام بھیجے آروبیل واپس آ جا میرے بیٹے، کوئی نہیں، یا تو میرا بابا مجھے، میں ڈیوڑی پہ نہیں چڑھوں گا، میری جرات ہی نہیں ہے،
میں اپنے بابا سے نگاہ کیسے ملاؤں گا؟ میں اپنے بابا کے سامنے، میرے بابا نے پوچھ لیا یوسف کے بارے میں بھی تم نے یہ کیا، اب بنیامین کے بارے میں بھی یہ کر کے آگے ہو، کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، ایسے وفادار بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او یحکم اللہ لی، اچھا یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ اس نیک خصلت کی اصل عادت تھی۔ کیوں؟ وہ پہلا جوان یہی تھا جس نے کہا تھا بھائی کو قتل نہ کرو، بابے کو تکلیف، اس کے دل میں بابے کی قدر تھی، پھر اللہ اس کا نام بھی قرآن میں لے رہا۔ سیاں کاری قرآن پڑھتا راسی، مسلح تے کڑ کے، ممبر تے چڑھ کے، ہر کوئی پڑھتا راسی، پر عظمت روبیل کو یا شمعون کو جیڑا بھی ہے، اس کو عظمت ہے، اس کو سلام ہے۔ جو بابے کا با ادب ہوا تو رب نے کہا کاریہ قرآن پورا نہیں ہوگا جب تک اس سونے کا نام نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ پہچانو میرے بھائیو، فرمایا او یحکم اللہ لی، یا پھر میرا رب میرے لیے فیصلہ کر دے، یا تو میں مر جاؤں یہی، میرے رب کا فیصلہ آ جائے، میں مر جاؤں گا لیکن بابے کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ کیا خیال ہے، قرآن سونا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن جیسا کوئی کلام کر سکتا ہے؟ اور اللہ کی قسم ہے، ہم تو تقریر کرنے بیٹھتے ہیں نا جی، ہمیں تقریر بعد میں نہیں آتی، ہم سوچتے ہیں یار آج بات کیا کریں گے، کیا کلام کریں گے، لوگوں کو کیا سنائیں گے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے، یہاں وقت تو ختم ہو سکتا ہے لیکن بات ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے، یہ خود ہی رستے دکھاتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فرمایا میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ بابا کی طرف، میں بیٹھوں، تم لوٹ جاؤ الی ابیکم، بابا کی طرف، فقولوا، انہیں کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اے بابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں ہیں گواہ صرف اس چیز کے جو ہم نے جانا، ہم نے جانا۔ یہاں سے ایک مسئلے کا پتہ چلتا ہے جناب من، تحقیقات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو واقع واردات پہ موجود ہو، عینی شاہد، ایسے نا شاید اس نے دیکھا ہو، اسے کہتے ہیں عینی شاہد، اس نے دیکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے واقعاتی شاہد، اس نے طریقے سے جان لیا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو دیکھا کہ بندہ مرا پڑا ہے، قتل ہوا پڑا ہے، اور ساتھ اس کے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس کے جسم پر بھی خون لگا ہے، اب یہ بندہ واقعے کے وقت موجود نہیں تھا، لیکن اس نے اٹکل سے دیکھا کہ جناب یہ جو خون لگا اس کے کپڑوں پہ ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ جو خنجر ہے یہ بتا رہا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واقعاتی شواہد۔ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، سونے قرآن کی باتیں بھی ہیں۔ ہم سورہ یوسف پڑھا ہے نا، صحیح توجہ ہے نوجوانوں کو، سورہ یوسف پڑھا ہے، پیچھے جب جب تھا نا، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگ گئی، عورت نے پیچھے بھاگی، تو شاہدہ شاہد من اہلیہ ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیص قد من دبر فهو من الكاذبین وهو من الصادقین۔ فرمایا اس کہنے والے نے کہا، جو وہاں موجود واقعے پہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہوا، لیکن اس نے کہا میں اٹکل لڑاتا ہوں، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر جناب من یہ عورت سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو واقعے کو دیکھ کر یہ اٹکل کی گئی اور دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آخری بات ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں دو عورتیں تھیں، ان کے پاس اپنے اپنے بچے تھے، ایک بھیڑیا آیا، اس نے ان دو میں سے ایک کا بچہ اٹھا لیا اور بھاگ گیا اور کھا گیا۔ تو پھر ایک نے کہا یہ میرا ہے، جو بچہ بچ گیا اس پر دونوں دعویٰ دار ہو گئے، ایک کہنے لگی یہ میرا ہے، دوسری کہنے لگی یہ میرا ہے۔ واقعہ لے کر وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے دیکھا جو رو رہی ہے زیادہ، پیٹ رہی ہے زیادہ، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آپ نے واقعات کو سنا دیکھا اور پھر آپ نے فیصلہ کیا، جو عورت ان میں ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، بڑی عورت کے بچہ حوالے کر دیا اور کہا یہ تیرا بچہ ہے۔ جب وہ جانے لگی دروازے سے باہر نکلی، آگے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے۔ اب یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ کے ایک نبی نے فیصلہ کیا دوسرا اس کو رد کر رہا ہے لہذا اللہ کے نبی گناہ گار ہوا، غلط فیصلہ، نہیں، اللہ کی حکمت ہے اپنی جگہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من جب باہر نکلے حضرت سلیمان مل گئے، کہنے لگے ایک کو روتے دیکھا دوسرے کو ہنستے دیکھا، اور پوچھا خیر روتی کیوں ہنستی کیوں؟ اس نے کہا بچہ میرا ہے، لے اس نے لیا ہے۔ وہ کہنے لگی جھوٹ بولتی ہے، بچہ ہی میرا ہے۔ جب ایسی باتیں دو چار ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں فیصلہ کروں؟ جو رو رہے تھے نے کہا آپ بھی کر دیں، آپ کے بابا نے تو ایسا فیصلہ کیا، اگر آپ بھی کر دیں تو کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ چھری لاؤ، ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جب چھری لے آ کر
آپ نے فرمایا میں اس بچے کو ذبح کرتا ہوں، 2 ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تو لے جا، آدھا تو نہ تو رو نہ تو رو۔ جب یہ بات ہوئی، یہ بات کی، ماں کی ممتا تو ماں ہوتی ہے نا سرکار، ایسے وہ جو چھوٹی تھی نا وہ رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی یہ بچہ اسی کو دو دے، پہلے بھی رو رہی تھی پھر بھی رو رہی تھی، پھر بھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی یہ بچہ اسی کو دے دو، اسی کو دے دو، اسی کو دے دو۔ آپ نے جو کہہ رہی تھی نا اسی کو دے دو، آپ نے بچہ لیا اسے دے دیا، اس چھوٹی عورت کو دے دیا۔ تو پھر آپ سے فیصلہ، آپ سے پوچھا گیا آپ نے ایسا فیصلہ کیا؟ فرمایا میں نے دلی تصور سے لے لیا فیصلہ، میں نے ان کے واقعات کو، ان کے حالات کو، کیفیات کو دیکھ کر میں نے یہ جان لیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یہ بچہ اس کا ہے جو کہہ رہی ہے میرے پوت کو تھی وے کو نہ بھوے ہی کوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، ہم تو بس گواہ نہیں ہے اس کے کہ کیسے واقعہ کب ہوا، یہ کب پیالہ رکھا گیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم نے جو سنا ہے اس پہ ہم اس کے بارے میں کریں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، فرمایا پوچھ لیجئے بستی والوں سے، یعنی مصر والوں سے پوچھ لیجئے، قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، فرمایا یا بستی والوں سے پوچھ لیے یا اس قبیلے سے، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس قافلے کے ساتھ ہم تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے معجزے کی بات ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔